اگر کوئی بچنا چاہے اللہ کی قضا سے تو وہ بچ نہیں سکتا. یہ کئی انہیں نجومی رکھے ہوتے ہیں اور نجومی کسی حد تک اندازہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسی لیے اللہ کے نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نجومیوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، یہ منع ہے اسلام میں. حالانکہ پھر بھی ہم چھوڑتے نہیں یہ چیز. جب مصیبت پڑتی ہے نا تو بھاگے جاتے ہیں ان کے پاس. اور مصیبت میں تو پتہ چلتا ہے بندے کا، مصیبت میں پتہ چلتا ہے نا. اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ کام ہمارا ہونا چاہیے، لیکن وہ گناہ ہوتا ہے. آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کا بنایا، ہر انسان کا امتحان ہے. جو امتحان نہیں دے گا اسے کامیابی کیسے ملے گی؟ تو کامیابی کے لیے استقامت ضروری ہے. وہاں پہ اپنا فائدہ نہیں دیکھنا، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ میں نے یہ والا جو کام ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تمہارے بچوں کو ہلاک کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور جب وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے اس دریا کو. جب تمہارے لیے، یاد کرو جب تمہارے لیے ہم نے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَكُمْ، اور پھر تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو. یاد کرو جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا پھر تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی تمہارے سامنے یہ سارا کچھ کیا ہے. یہ ہوا یوں تھا کہ جب بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو کہا کہ یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. وہ بھاگنے بھی نہیں نہ دیتے تھے. تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے پھر اپنی ساری قوم کو لے کے تو نکلے، صحرائے سینا کی طرف جو ہے وہ گئے. 6 لاکھ لوگ تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ لوگ تھے. اور فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون نے پیچھے لشکر لگا دیا. یہ اب بھاگ رہے ہیں آگے، وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں. آگے جو ہے وہ دریا آ گیا، دریا آگے آ گیا. اب آگے دریا اور پیچھے وہ تیر اور کلاڑیاں اور اسلحہ لے کر پیچھے چڑھے ہوئے. اب جب بھی ان پہ مشکل آتی تھی نا یہ فوراً گلا شروع کر دیتے تھے ہماری طرح. فوراً گلا، پہلا میری بانھ ٹوٹ گئی تے ہوں میرا پیر خراب ہو گیا، یار ساریاں مصیبتیں میرے واسطے رہ گئی ہیں. کرنے نہیں، وہ امتحان ہوتا ہے، آپ کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. جو بندہ میٹرک کے پیپر ہی نہیں دیتا اس کو کیا ملنا ہے؟ تو یہ اللہ چنتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ اس کا بھی اجر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ بیماری رحمت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیماری رحمت ہوتی ہے. کیوں رحمت ہوتی ہے؟ اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے. تو اس کو تو ایک موقع ملتا ہے. تو جس کو موقع ہی نہ ملے، دیکھیں اس کو اس بات سے سمجھیں کہ ادھر سے کوئی بندہ جو ہے وہ ویزا آ جاتا ہے، یا سمجھ لے کہ حج کی درخواست دی ہے تو پیسے اسی کے لگنے ہیں جس کی درخواست منظور ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیسے بھی بچ جائیں اور حج بھی کر آئے. تو اس نے معاوضہ اس نے دینا ہے جس کو موقع ملا ہے، وہ ایک اچھے کام کے لیے اسے موقع ملا ہے. تو داخلہ دینے کے لیے کوئی بھی ایگزام ہے، آپ اس میں داخلہ دیتے ہو، پیسے لگتے ہیں. تو پیسے لگنا ظاہری طور پر نقصان نظر آتا ہے، لیکن اصل میں وہ فائدہ ہوتا ہے.
تو اس لیے جو بیماری، جو آزمائش جو آتی ہے، وہ انسان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جا سکے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے، وہ جب ایسا ہوا کہ وہ آگے دریا گیا، پیچھے وہ لگے ہوئے تھے، انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے، مروا دیا نا، اتنے ہی رہندے تے ہو رہے بچے ہی رہندے، چلو جتیاں ہی مار دے نا، ہوں دے نہ وڈ چھڑ دیں. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ سے دعا کی. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ایسا ہے تیرے ہاتھ میں، مار دریا کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جو ہے وہ دریا کے اوپر مارا اور 12 رستے بن گئے. وہ پانی جو ہے وہ کوئی عام دریا نہیں تو کوئی بہت بڑا دریا تھا، وہ رستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا. پانی چل رہا ہے، پانی جو ہے وہ چل رہا ہے. جب عصا مارا پانی جم گیا، سمجھ لے کہ برف بن گئی. اور ادھر ایسے رستہ اتنا بنا، سائڈوں پہ ظاہر ہے وہ پانی کو چھوٹا تو نہیں تھا، اونچے اونچے پہاڑ بن گئے. اسی طرح سے 12 رستے بنے اور انہیں موسیٰ نے کہا لڑنا نہ، ایک ایک پہ چلے جاؤ، سارا ایک ایک قبیلہ، 12 قبیلے تھے ان کے. اس طرح سے وہ جو ہے وہ پار لگ گئے. جب پار گئے تو فرعون جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا تھا. فرعون نے بھی کہا جانے دو گھوڑے اندر ہی. اس بیوقوف کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ دریا ہے کیا ہے. اس نے کہا یہ گزر گیا تو ہمیں کیا ہے. خود بھی اندر گیا. جب درمیان میں گیا تو پانی جو ہے وہ برف سے پھر پانی بن گیا اور وہ لگا غوطے کھانے. اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر جب غوطے کھانے لگا نا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پہ. یعنی اس نے کفر چھوڑ دیا اور کہا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ نے کہا نہیں، اب نہیں. ایک وقت ہوتا ہے ایمان لانے کے لیے، ایک وقت ہوتا ہے. جب انسان پہ نزع کا عالم شروع ہو جائے تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جب اسے پتہ چل جائے نا کہ میں اب مرنے لگا ہوں، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. ہاں اس سے پہلے اگر توبہ کر لے، کہا 1 منٹ ہی پہلے کرے، توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اسے غرق کیا گیا. جی اس کی لاش اللہ تعالیٰ نے اس کو اور مقام پہ بیان ہوا ہے. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اس کی جو لاش تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے آج سائنس کا دور ہے کہ سمندر کے اندر بڑے کیمیکل ہوتے ہیں، بڑے سالٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیمسٹری کے جو اسٹوڈنٹ انہیں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سبب سے کرتا ہے، وہ نہ بھی سالٹ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محفوظ کر لینی تھی لاش. تو اس طرح سے کوئی ہزاروں سال پھر کہتے ہیں کہ اس کی لاش جو ہے وہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے، کسی سمندر کے کسی ایسے حصے میں پڑی رہی کہ وہ کوئی. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے بس بچا لیا، ہمیں کیا ضرورت ہے سائنس پہ جانے کی. بہرحال تو سائنس بھی تصدیق کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو وہ اس کی لاش پڑی رہی، بڑی دیر بعد وہ وہاں سے دریافت ہوئی لاش. اور آج وہ لاش جو ہے مصر کے عجائب گھر میں، میوزیم میں آج بھی موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ اور وہ فرمان سچا ہے کہ ہم تیری لاش کو یا تجھے لوگوں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں. آج بھی وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا احسان تھا کہ سمندر آگے اور پیچھے دشمن، اور تمہیں بچایا اور اسے غرق کیا. وانتم تنظرون، تمہاری آنکھوں کے سامنے. وہ اتنے بدبخت ہو تم، تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ کیا ہے، پھر بھی تم جلدی جو ہے وہ ناشکرے ہو جاتے. آگے چلتے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا. جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو. من بعد ہی، اس کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم. آگے دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینی تھی، کتاب. اور اس کا ایک اور بھی شان نزول بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. قوم نے کہا اللہ کو دکھاؤ ہم ایمان لے آتے ہیں، بغیر دیکھے ہم نہیں ایمان لائیں گے. مختصر یہ کہ بڑے بڑے چند لوگ جو ہیں وہ 40 بندے منتخب ہوئے کہ یہ جا کے موسیٰ کے ساتھ اللہ کو دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی دعا کی نا، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. اللہ نے کہا کہ نہیں تم دیکھ سکتے، لیکن وہ پچھوں نہ جڑا نا وہ پریشر پایا ہے تو انہیں آگیا یا اللہ نہیں تو آ. اللہ نے آگیا چلو پھر آئیو تور کو جڑا ہے اتنے آ جاؤ کوہ تور کو. 40 بندے لے کے آپ جدو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہزاروں جو تجلیات ہیں ان میں سے ایک سے پردہ اٹھایا اور اس کی اتنی چمک ہوئی کہ وہ جو پہاڑ ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا اور وہ جو موسیٰ سمیت بندے تھے 40 وہ بے ہوش ہو گئے. بہرحال وہ تھے 40 دن تو بعد جدوں واپس آئے اپنی قوم دے اندر تے قوم دا بیڑا گرک ہویا ہے. انہاں ایک بچہ وہ دی پوجا شروع کی تھی. اندازہ لو وہ نبی وہ جڑا تانوں سامنے سب کچھ دکھا رہا ہے تے وہ کہہ کے بھی گیا کہ میں 40 دنوں واسطے چلیا جی تے پیچھے بندہ بھی چھڈ کے گیا اپنا بھرا حضرت ہارون کہہ کے گیا کہ اے ہن تواڈے سردار نے تے تسی جڑا نا کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنا. میں بس آیا تے گیا 40 دنوں کی گل ہے. نبی فوت بھی نہیں ہویا موجود ہے. جب موسیٰ واپس آئے اتنے ہو رہی کٹا کھلیا ہے. ایک نہیں دو نہیں ہزاراں بندے. اے ہوئی حالت ساری قوم دی. جدھر ایک شروع ہو جائے ایک میں سنیا ہے حال ہی میری ہمشیرہ نو کینسر ہویا ہے. اسی انہوں کا علاج کروایا ہے لاہور تو اگے رائے ونڈ کینسر کیئر ہاسپٹل ہے کوئی. وہ بڑا اچھا ہاسپٹل ہے, بہت اچھے ڈاکٹر نے اتوں علاج کروایا ماشاء اللہ ٹھیک نے. تے اخلاقی لحاظ نال ڈاکٹر بہت اچھے, یعنی انہاں مریض نو جڑا نا وہ اپنی زبان دے نال بھی علاج کر دے تو مریض بڑا متاثر ہوندا. اچھا اوتھے لوگ علاج کرواندے نے اور راج کسے پیر نے ڈیرا لا لیا ہے کہ انہیں بھی کارڈ چھپوائے نے کینسر کا علاج بالکل فری, کینسر کا علاج بالکل فری. اوتھے ہن کروڑاں روپیہ لا کے انہیں ہسپتال بنایا ہے, ارباں میں ہوئے گا, ارباں روپیہ بڑی وڈی انہیں ایک پروجیکٹ ہے, ارباں روپیہ لا کے انہیں بنایا ہاسپٹل. اچھے تو اچھے ڈاکٹر رکھے نے اور بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. پرائیویٹ ہے لیکن وہ ٹرسٹ ہے اور وہ بہت تھوڑے مقبول پیسے لیندے ہیں. غریب بندہ بھی اتنے علاج کرا سکتا, جڑا نہیں پیسے دے سکتا وہ فری کروا کر دیں. اینی خدمت کر رہے ہیں. اتنے علاج کروایا ہے تو 2-3 ہفتے بعد وہ ٹھیک ہوئے, آپریشن ہویا ہے. یہ مطلب کینسر ہے کوئی چھوٹی بیماری تو نہیں نا, بڑا پھر بندہ کمزور ہی ٹائم لگتا. وہ کسی نے کارڈ کر لیا جی اتنے جاؤ, وہ بھی کتنے راہ چ بہ گیا, انہوں پتا ہے کینسر ادھر آتے ہیں مریض. قوم انج دی ہے وہ اتنے جاتی ہے, انہیں لکھا بھی ہے فری. ابھی لوگ اپنے آپ ہی پیسے دے آنے ہیں شرم دی ماری, ٹھیک ہے نا. اور جن نے لکھا ہوں نا فری, یا جہاں مولوی لکھتا میں کچھ نہیں لینا وہ بہتے لینا جی. جہاں مولوی آتا نا میں کچھ نہیں لینا وہ بہتے لینا, تو جہاں دم کرنے والا آتا کچھ نہیں لینا وہ بھی بہتے لینا. میں دسنا کس طرح لینا. بہرحال انہیں اتنے پروگرام بنایا ہے, وہ لوگ جاتے ہیں اتنے چاہتے ہیں یار کی ہرجے اتوں بھی کرا جاتے ہیں. اتنے ہوں کروڑوں کا کام ہے, اتنے پھر وہ 5-6 ہزار وہ بھی اتنے گلے رکھے نے, یا تو گلے نہ لکھ کے لاؤ کہ پیسہ کو نہیں اتنے دینا, ٹھیک ہے نا. لکھ کے لاؤ کہ اتنے پیسہ دینا حرام ہے. یہ پھر تو ہی منا گے کہ جی تمہاں رکھا کہ فری گلے رکھے نے جگہ جگہ. انہوں نے یہ گلاں تو اظہار ہوتا کہ انج تے انج تے, وہ پھر بندہ سمجھ جاتا کہ پیسے دینے گلے چ پانے. بہرحال
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਦਮ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੇਪਰ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕੈਸੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਦਮ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਟੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਡਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੀ यहाँ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਆਈਏ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਨ ਨੇ, ਉਹ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਜ, ਤੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਫਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੇਲਾ ਚਾੜਨਾ ਕਰਨਾ, ठीक है। तो या फिर ये अनजाने तो मैं अंजी करना। तो भाइयों बात ये है कि हम कर रहे थे कि वो 40 दिनों के बाद जब आए ना, वो ना बच्चे की पूजा शुरू की थी। आपने क्या ये की जुल्म किया जी, क्योंकि शिरक जड़ा ना मैं युशरिक बिल्ला फ़क़द हर्रमल अलैहिल जन्ना फ़क़द वमन युशरिक बिल्ला फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा। बड़े आयात आईयां ने कुरान दे अंदर, किते इरशाद हुंदा है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मिन दूनि ज़ालिका लिमन यशा। शिरक जिन्हें किया मैं उन्हें बख्शना नहीं, इस तो इलावा जिन्हों चाहवा बख्श दे। इन्नी बुरी बीमारी है, लेकिन इन्हें वो काम शुरू कर दिता बछड़े। उन्हें बछड़ा किस तरह बनाया सी, एक उन्होंने जादूगर सी, वो वडेरियां दा नाम हुंदा है की सी जी नाम उहदा, सामरी जादूगर। उन्हें किते जिब्राइल नूं देख लिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे पैर जिथे लग्या ना, उन्हें उस पैर दे थल्लेओं मिट्टी लई, रेत गर्द गुबार लिया, वो लैके उन्हें सोने का एक बच्छा बनाया। बच्छा आया नहीं सी जिहड़ा मज्जां गावां दा हुंदा, उन्हें आप ही बनाया सी, यानी सोने का एक मूर्त एक बुत बनाया, बछड़ा बना के उन्हें उस जिहड़ी मिट्टी सी ना ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, बड़ा खूबसूरत बिल्कुल सही बच्चा बनाया। उन्हें अज फूक मारी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਜਾਦੂ 'ਚ ਫਰਕ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਆਸਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹਕਮਤ ਕੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ
وہ سارے دے سارے انہیں آخیا یہ عبادت کرو، انہیں عبادت شروع کر دی۔ اللہ دے نبی بڑے ناراض ہوئے، انہیں آخیا یہ کیتا جی؟ پھر اگے دیکھو، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر بھی ایسا معاف کر دیتا، بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تسی شکر کرو۔ ایک آیت اور پڑھ کے ختم کرنے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، اور وہ ایسی کتاب تھی جو حق اور باطل کو جدا کرتی تھی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ۔ یعنی آپ اتنے گئے ہیں نا، تو اتنے کتاب نازل ہوئی سی کہ تہاڈی ہدایت واسطے میں کتاب لین گیا تو تسا پچھوں اے کام کر دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور جب کہا موسیٰ نے، پھر موسیٰ نے آخیا اے میری قوم، بے شک تساں ظلم کیتا ہے، انفسکم، اپنی ہی جاناں تے کیتا جی، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے بچے دی پوجا کر کے، فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارکم، اپنے رب سے۔ اور اے ویکھو توبہ انج دی، توبہ کی کرو، فقتلو انفسکم، قتل کرو اپنے آپ، قتل کرو اپنے آپ نو۔ اہی اتنے آنے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ماں دی 70 ماواں جنہ پیار کردا ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے نو قتل کروانا چاہتی ہے؟ ایک دن دے اندر 70,000 بندہ قتل ہویا ہے، انہیں توبہ کیتی، اللہ نے آگیا توبہ انج نہیں کرنی، اے ہن قتل ہوئے گا۔ جنہیں جنہیں اتنے شرک کیتا ہے، اگر انہیں آخرت دے عذاب چو بچنا ہے، ہن موت دے وہ دے واسطے واجب۔ اتوں ہی علماء نے جیڑا اسلام نو چھڑ دے وے، مرتد ہو جائے، وہ دی سزا کی ہے موت۔ اتوں ہی علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیتا ہے کہ انہاں موسیٰ دی شریعت نو چھڑ دیتا، شرک کیتا، تے انہاں دی سزا کی اللہ نے تجویز کیتی؟ موت۔ انہاں بڑے ترلے پائے کہ انجی معافی مل جائے۔ اللہ دے نبی آکے اللہ نے فرما دیتا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو۔ کوئی ماں کہندی ہے کہ میرے بچے نو، 2 بچیاں نو کہ مار دے، اللہ تعالیٰ ایک دن 70,000 بندہ، وہی تو بچے ہی نہیں نا سمجھ لو، مروا دیتا ہے۔ اتوں اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف محبت نہیں کرتا، وہ انصاف بھی کرتا ہے، وہ ڈاڈا بھی ہے۔ ساڈے مولوی صرف پیار نو لے کے ٹرے، وہ پیار جی اتنے پیار ہی ٹرنا ہے تو یہ 70,000 کیوں مارے نے؟ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھئی جنہ جنہ شرک کیتا ہے نا، وہ دے اپنے قبیلے دے جڑے بندے نے وہ آپ ہی انہوں نے نامینیٹ کرن کہ کنے کنے یہ کام کیتا ہے، انہوں نے ایک میدان چ لیان تے پھر آپ ہی قتل کرن۔ انہوں نے پھر اس طرح کیتا ہے، ایک دن دے اندر 70,000 بندہ بنی اسرائیل دا ماریا گیا ہے۔ اور جدو دنیا تے سزا اگر کسی نو مل جاوے، آخرت دی سزا ختم ہو جاتی۔ اج اسی کوئی گناہ کر کے پولیس کو بچتے رہنے ہاں، جانے کسی نو پتہ نہ لگ جائے۔ تے اے بھی ایسے بھی بندے گزرے نے صحابیاں چ کہ ایک صحابی کو زنا ہو گیا سی تے انہیں آپ ہی آ کے دسیا کہ میرے کو اے ہو گیا ہے۔ کیوں کہ آخرت دا ڈر سی، کیوں کہ آخرت دا ڈر سی۔ اج اتنے کوئی 100 سال زنا کردا رہے تے انہیں کوئی آکھے بھی نہ تو انج ہے تے انہیں اگوں 50 گالاں کڈنیاں، انہیں سننا بھی نہیں پسند کرنا کہ تم انہوں انجانا پیا، لیکن انہوں کو ہو گیا کسی طریقے، شیطان غالب آ گیا، انہوں جا کے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا دی ہے سزا ہے، وہ سزا انہوں نے دیتی گئی۔ اور پھر کسی بندے نے بچوں کیا یہ تو ہے جہنمی ہے یا اس طرح کی کوئی گل کی اللہ معاف کرے مجھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر غصے ہوئے، انہوں نے کہا کیوں تو انج کرنا ہے گل کی ہے، انہیں سزا اپنی پا لئی ہے، یہ جنتی ہے، جی اتنے سزا نہ پاندہ تو پھر اگے لانتی ہونا سی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسی طرح 70,000 بندے نو قتل کیتا گیا تے پھر اللہ نے معافی دیتی۔ اے اللہ نے جڑا کہا نا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ معاف انج نہیں کر سکے،
ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے قریب، یعنی یہ جو قتل کیا گیا نا تمہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اے آیت تے اسی بڑی سناواں گے کہ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنا والا ہے اور رحم کرنا والا ہے۔ تے پیچھے کی آیا فاقتلوا انفسکم، توبہ قبول کی میں ہوندی سزا لے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم نے آج ماشاءاللہ 54 آیت تک 5 آیات کور کی ہیں۔